السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 10۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کچھ وقت قبل فارس بیٹا، آغا فارس اور شائستہ دونوں اعجاز صاحب کے گھر موجود تھے۔ شائستہ کو تو صبح ہوتی ہی اعجاز نے اس خبر سے آگاہ کیا تو وہ دوڑی چلی آئیں اور پھر انہیں تسلی دلاسے دینے کے بعد آغا فارس کو بھی آفس سے ایمرجنسی میں بلا لیا گیا، جو کہ صبح اعجاز اور نادیہ سے مل کر ہی گئے تھے۔ جی ماما بولے، اتنی عجلت میں کیوں بلایا مجھے؟ انہوں نے اتنی جلدی میں بلانے کا سبب دریافت کرنا چاہا۔ میں بہت پریشان ہوں اپنے بھائی اور نادیہ کو لے کر، خاص کر انم کو لے کر۔ بچی بہت ہی اداس ہے۔ پہلے شادی سر پہ تھی اور رشتہ ختم ہو گیا، اور آج منگنی سر پہ تھی اور یہ سب ہو گیا۔ ہم تو ابھی تک مہمانوں کو بھی انکار نہیں کر پائے۔ اصل بات کی طرف وہ ایک دم سے نہیں آئی تھی۔ پریشان تو میں بھی ہوں ماما، مگر کیا کر سکتے ہیں، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب زبردستی کا رشتہ تو نہیں باندھ سکتے تھے ہم، اور مہمانوں کو بہتر ہے ابھی انکار کرتے ہیں، بعد میں سب کے آنے پر ان کو فیس ٹو فیس بتانا بہت مشکل ہو جائے گا کہ منگنی کیوں نہیں ہو رہی۔ خواہ ان سب کا بھی وقت برباد ہوگا۔ آغا فارس نے بھی ان کے لیے اپنی فکر کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ مشورہ دیا، مگر شائستہ تو بس سوچ میں ڈوبی ان کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ فارس بیٹا، آج میں تم سے کچھ مانگنے والی ہوں، انکار مت کرنا۔ ان کے لہجے میں گزارش سی تھی۔ میں بھلا کیوں انکار کروں گا آپ کو؟ ایسا کیا مانگنے والی ہیں جو آپ کو مجھ سے انکار کا خوف ہے ماما؟ وہ اگر سوچتے تو جان جاتے۔ فارس، میں چاہتی ہوں تم انم سے منگنی کر لو۔ وہ بول ہی گئیں جو بولنا تھا، مزید سوچوں میں وقت برباد کرنے کا وقت بھی تو نہیں تھا۔ واٹ؟ سوال اچانک اور غیر متوقع تھا۔ وہ اپنی حیرت کا اظہار کرنے سے خود کو روک نہ پائے۔ ہاں بیٹا، آج اپنے ماموں ممانی کی عزت تم ہی رکھ سکتے ہو۔ صرف چند ایک کو ہی پتہ ہے کہ رشتہ کہاں ہوا تھا، باقی کسی کو نہیں معلوم، مگر جو چند ایک ہیں وہ سب میں نہ جانے کیا کہہ کر بات پھیلا دیں گے۔ اور یہ منگنی ہی تو ہے، ایک دم سے شادی کی سیج پر بیٹھ جانے کا تھوڑی نہ کہہ رہی ہوں۔ وہ مزید گویا ہوئیں۔ ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے انم کے متعلق کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ میرے نزدیک صرف میری بس فارس، مجھے نہیں سنا تمہارا بہن اور کزن نامہ۔ شادی سے قبل سب کے ہی یہی رشتے ہوتے ہیں، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ وہ اپنا جملہ مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ شائستہ جذبت سے انہیں ٹوک گئی۔ منگنی ہو یا شادی، میں آپ کو اس رشتے سے انکار کا سبب کئی مرتبہ بتا چکا ہوں ماما۔ دیکھیں، تم دیکھو فارس، جا کے ایک بار اپنے ماموں اور ممانی کا حال دیکھو، کس قدر پریشان ہیں وہ۔ ذرا احساس نہیں تمہیں ان کا؟ اور یہ جو تم انکار کی وجہ بار بار بیان کرتے ہو، یہ میرے نزدیک کوئی معقول وجہ نہیں۔ ابھی اس کے لیے وہ احساسات نہیں رکھتے تو کیا ہوا، منگنی کے بعد رکھنے لگو گے؟ منگنی نہ صحیح، شادی کے بعد تو رکھنے ہی لگو گے۔ رابعہ کو کیا کبھی اس نظر سے دیکھا، یا کبھی عروسہ کو؟ نہیں نا، مگر پھر بھی ان سے شادی کی تو بس بیٹا انم کے لیے بھی ہاں کر دو۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں اپنی ماں کے اس فیصلے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ وہ آغا فارس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی آخر میں پیار سے بولی، جبکہ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن ماما انکار مت کرنا میری جان، میں بہت مان سے تمہارے ماموں مانی سے کہہ کر آئی ہوں کہ پریشان نہ ہوں، میں فارس سے بات کروں گی، اسے منا لوں گی۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے مجھے منع نہیں کیا، انہوں نے روکا کہ وہ کسی پہ زبردستی اپنی بیٹی مسلط نہیں کرنا چاہتے، مگر میں نے بھی کہہ دیا ان کی بیٹی میرے بیٹے کا ضرور دل جیت لے گی، انہیں اس منگنی پہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ ایسا مت سمجھنا کہ مجھے تمہاری خوشیاں عزیز نہیں، بیٹا مجھے سب سے زیادہ تم عزیز ہو، اور میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ ٹھیک فیصلہ کر رہی ہوں۔ بس میرے اس فیصلے پہ حامی بھر دو۔ بہت مان سے ان لوگوں سے تمہارے مان جانے کی بات کی ہے، آج اپنی ماں کا مان رکھ لو میرے بچے۔ ان کی آخری بات بلکہ گزارش پہ آغا فارس کے تمام الفاظ دم توڑ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں امٹ کر آتی نمی کو دیکھا اور بس یہیں ہار مان گئے۔ ٹھیک ہے ماما، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے زیادہ اور وہ کیا کہتے، الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میرا پیارا بیٹا، مجھے پتا تھا تم مان جاؤ گے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے ماتھے پہ پیار کیا، جبکہ ان کے الگ ہوتے ہی آغا فارس نے زخمی نگاہوں سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں وہ دشمن جہاں دروازہ بند کیے ہوئے تھی۔ شاید میری اس ہاں سے ایزل کے میرے لیے جذبات بدل جائیں، شاید وہ مجھے انم کے منگیتر کی حیثیت دیکھنا شروع کر دے۔ ہاں ممکن ہے ایسا ہو جائے، اور وہ اپنے دل و دماغ سے میرے لیے ان جذبات کو اکھاڑ پھینکے۔ یہ سوچتے ہوئے انہوں نے ایک بے بسی سے بھرپور آہ بھری۔ وہ خوش نہ تھے، وہ غیر رضامند تھے، پھر بھی ماں اور ماموں کی خاطر، ان کی خوشیوں کی خاطر حامی بھر ڈالی، اس لڑکی کے لیے جسے کبھی بھی وہ اپنی بیوی کے طور پر نہیں سوچ سکتے تھے۔ انہیں انم سے معلوم ہوا کہ ایزل کی طبیعت خراب ہے۔ طبیعت تو انم کی بھی ٹھیک نہ لگ رہی تھی، شاید اس غم کے سبب جو رات کو ملا تھا۔ ایزل کی طبیعت خرابی کو سن کر وہ رہ نہ سکے اور اوپر چلے آئے، جہاں سبھی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ اس سے قبل کہ وہ دہلیز پار کرتے ماں کے الفاظ سماعتوں سے ٹکرائے، مبارک ہو ایزل، ہم نے انم کا رشتہ فارس سے طے کر دیا ہے۔ اس وقت کیا کیا نہ دیکھا تھا انہوں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں۔ یہ خبر سن کر اس وقت وہ شوق میں ہی چلی گئی تھی۔ چہرہ بے تاثر تھا، ساکت سپاٹ، مگر وہ دو آنکھیں، وہ دو پانیوں سے بھری آنکھیں وہ نہیں بھول سکتے تھے، جن میں کیا کچھ نہیں تھا، وہ درد، وہ کرب، وہ سب کچھ چھن جانے کا غم۔ آغا فارس کو لگا جیسے وہ اپنا سب کچھ اسی دہلیز پہ چھوڑ آئے ہوں۔
وہ لاؤنج میں موجود تھے، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی تک قدم اس کے در پہ جامد ہو کر رہ گئے ہیں۔ فارس، تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ، کچھ ہی دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہاں، یاد آیا، مجھے لاکر سے انگوٹھی بھی تو نکالنی ہے۔ ابھی وقت نہیں کہ میں انم کے لیے نئی انگوٹھی لے سکوں، مگر تمہاری دلہن کے جو زیور میرے پاس پڑے ہیں انہی میں سے ایک پیاری سی نکال لیتی ہوں۔ ویسے بھی تو وہ سب انم کا ہی ہوگا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ انم کا؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائے۔ کیا واقعی وہ اپنا سب کچھ انم کے نام کرنے والے ہیں؟ ان کا دل راضی نہیں تھا، یہ تو وہ جانتے تھے، مگر انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ اب جس سے بھی ناتا جوڑیں گے اس سے اپنا رشتہ پوری ایمانداری سے نبھائیں گے۔ مگر ایزل کی محبت، اس کی دیوانگی کے بعد سے اس کی بہن کے ساتھ کیا وہ خوش رہ پائیں گے، یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ اب کس سوچ میں پڑ گئے؟ چلو بھی، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ بدھ بنے آغا فارس کو شائستہ نے پھر سے مخاطب کیا تو وہ یوں چل پڑے جیسے ان کی ڈور ماں کے ہاتھ میں ہو، جو وہ کہیں وہ انہیں کرنا ہی پڑنا تھا، بھلے دل راضی ہو نہ ہو۔ بھٹک بھٹک کر خیال بس اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی اس پہ، کیا کر رہی ہوگی وہ بند کمرے میں، انہیں تو بس اسی کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ دروازہ بند کیا ہوا وہ کشن پرے پھینکتی اٹھی اور واش روم چلی آئی۔ دروازہ بند کیا اور واش روم کی ہر ٹیپ کھول دی۔ پانی کا شور چاروں اطراف پھیل گیا، مگر یہ شور اس کے اندر کے شور سے کہیں گنا کم تھا۔ وہ واش بیسن میں جھکی اور نظر اٹھا کر سامنے دیوار پہ نصب آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنی ہی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ انم آپی کے لیے آخر کیسے مان سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کسی اور کا ہاتھ نہیں تھام سکتے آقا۔ آپ مجھے اتنی بڑی تکلیف نہیں دے سکتے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی بول رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ہی بس میں نہیں لگ رہی تھی۔ قسمت کی کیسی ستم ظریفی تھی کہ جس شخص سے اسے ٹوٹ کر محبت ہوئی، جس کو پانے کے لیے وہ دن رات روتی رہی، وہ شخص اس کی بہن کا شوہر بننے جا رہا تھا، بلکہ فی الحال تو منگیتر بننے والا تھا۔ میری محبت آپ کے سامنے تھی آغا، میں آپ کو چاہتی ہوں اور کتنا چاہتی ہوں آپ واقف ہیں اس حقیقت سے، پھر آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر آپ مجھے خود سے اس طرح دور نہیں کر سکتے آغا، کبھی نہیں کر سکتے۔ آخر میں وہ چلائی تھی، بلکہ دھاڑی تھی، اور پھر چلاتی ہی چلی گئی۔ اس کے چلانے کی آواز پانی کے شور اور دو بند دروازوں کے اندر کہیں دبتی ہی چلی گئی، اور کوئی جان نہ پایا کہ اندر وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ جان لیتا تو اس کی ایسی حالت پہ دل کٹ کر رہ جاتا، اور اس منگنی تجھے روز دیکھوں قریب سے، میرے شوق بھی ہیں عجیب سے، میں نے مانگا ہے بس تجھی کو اپنے رب اور اس کے حبیب سے، میری آنکھ میں ہے بس عاجزی، میرے خواب بھی ہیں غریب سے، میرے ہر دکھ کی دوا ہو تم، ملے کیا سکون پھر طبیب سے، میں بہت خوش ہوں جوڑ کے نصیب اپنا تیرے نصیب سے۔ یہ غزل اس وقت آئینے کے روبرو بیٹھی سچتی سنورتی لڑکی کے دل کی آواز تھی، جس کے چہرے سے خوشی کی سرخیاں چھلک رہی تھیں، شرم و حیا کے گلال اٹھ رہے تھے۔ کیا کوئی ایسے بھی مل جاتا ہے؟ بلکہ ابھی وہ ملے ہی کہاں ہیں۔ آئینے کے سامنے بیٹھی منگنی کا جوڑا زیب تن کیے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، وہ اب جولری سے خود کو سجا رہی تھی۔ بے جان ہوتی زندگی میں کیا ایک دم سے ایسے بھی باہر آ سکتی ہے جیسے میری زندگی میں آنے والی ہے؟ لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک شخص کے ساتھ کی خوشی ہر خوشی پہ بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آویزے پہن کر انہیں انگلی سے ہولے سے چھوا تو وہ آگے پیچھے کو جھولنے لگے۔ کیسے سب منٹوں میں سنبھال لیا، سب کی اداسی یوں چھٹ گئی۔ آپ کی ایک ہاں نے سب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ آپ واقعی بہت اچھے ہیں فارس۔ وہ سامنے نہ تھے، پھر بھی وہ انہی کی تعریف میں رتب اللساں تھی۔ ارے انم بیٹا، یہ اکیلے اکیلے کس سے باتیں کر رہی ہو گئی تیار؟ نادیہ نے اس کے کمرے میں آتے آئینے کے سامنے بیٹھے اسے بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ جی ہو گئی۔ پہلی بات کا جواب وہ گول کر گئی۔ اب کیا بتاتی کہ فارس کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہننے کا سوچ کر ہی خوشی میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت ہی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی آج تو۔ نظر بھر کر جب نادیہ نے انم کو دیکھا تو پھر دل اور زبان سے تعریف بھرے کلمات نکل آئے۔ ڈھیروں بلائیں لی گئیں۔ دیکھو بیٹا، جو بھی کچھ ہوا میں جانتی ہوں، اسے لے کر تم بہت ڈسٹرب ہوگی، لیکن جو ہوا بھول جاؤ، فراموش کر دو پچھلا سب کچھ، اور آنے والے دنوں کا سوچو بس، جس میں تم فارس کو اپنے ساتھ پاؤ گی۔ تم تو بچپن سے فارس کی نیچر سے واقف ہو، تو اسے لے کر تمہارے دل میں کوئی خدشات اگر ہیں تو انہیں نکال دو، کیونکہ وہ بچہ ہر رشتے کو مخلصی اور پوری ایمانداری سے نبھانا جانتا ہے، پھر بھلے رشتے کیسے بھی حالات میں جڑے ہوں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ انم کو آغا فارس کو لے کر کوئی خدشات نہ تھے، بلکہ وہ تو بہت خوش اور مطمئن تھی۔ جی ماما۔ وہ فرما برداری سے سر ہلا گئی۔ ماما، ایزل نہیں آئی ابھی تک نیچے؟ سب آ گئے ہوں گے، اسے دیکھیں نا جا کر کیا کر رہی ہے، تیار ہوئی کہ نہیں؟ انم کو ایزل کا خیال آیا، اپنے اتنے خاص دن کو وہ بھلا اس کے بغیر کیسے سیلیبریٹ کر سکتی تھی۔ گئی تھی میں، واش روم میں تھی۔ پوچھا تو کہنے لگی نہا رہی ہے۔ پتہ ہوتا تو پہلے ہی منع کر دی تھی کہ طبیعت خراب ہے، مت نہائے، موسم بدل گیا ہے، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، کہیں مزید بیمار نہ پڑ جائے یہ لڑکی۔ خیر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جاؤں میں، 100 کام ہے۔
تم ایسا کرو ابھی یہیں بیٹھو، جب رسم کرنی ہوئی تو بلا لوں گی، ابھی جس نے ملنا ہے کمرے میں آ کر ہی مل لے گا۔ اس سے اندر ہی رہنے کا کہتی وہ خود باہر نکل گئیں۔ باہر سب مہمان آ چکے تھے اور نادیہ نہیں چاہتی تھی کہ سب کے بیچ انم ابھی سے جا کر بیٹھ جائے اور رشتہ دار اس سے کوئی الٹا سیدھا سوال کر ڈالیں جس سے اس کی دل آزاری ہو، کیونکہ کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ رشتہ کہاں ہونا تھا، مگر عین وقت پہ لڑکا بدل گیا۔ ارے آ گئے بیٹا تم، ایسا کرو بعد میں بیٹھنا، پہلے ذرا ایزل کی خبر لے لو۔ میں گئی تھی اسے بلانے مگر کہنے لگی کہ طبیعت ٹھیک نہیں، نیچے نہیں آئے گی۔ لو بھلا، اپنی بہن کی منگنی گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں دیکھے گی۔ نادیہ کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں ایزل کا نیچے آنے سے انکار کرنا برا لگا تھا۔ رہنے دینا ممانی، اس کی طبیعت خراب ہے، پتہ تو ہے آپ کو، ورنہ انم کی خوشی سے وہ کیوں کر انکار کرے گی۔ آغا فارس بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ایزل اس سارے فنکشن کے دوران کمرے تک ہی محدود رہے، ورنہ ان کے لیے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنا مشکل ہو جاتا، بلکہ زیادہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ پاگل سی لڑکی سب کے سامنے اپنا آپ کھو نہ بیٹھے۔ چلو جی، تم تو اس سے بھی بڑھ کر ہو، اب اتنی بھی طبیعت خراب نہیں کہ چند گھڑی بیٹھ کر اپنی بہن کی رسم بھی نہ دیکھ سکے۔ رسم ہو جائے تو بے شک چلی جائے، مگر بیٹا بھلے طبیعت خراب ہو پھر بھی لوگ باتیں بناتے ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہاری بات تو فوراً مان جائے گی، اس لیے جاؤ اور اسے لے آؤ، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ مزید کچھ کہے سنے بنا وہ آگے بڑھ گئیں، جبکہ سر جھٹک کر زینوں کی جانب بڑھتا اپنا ہر قدم انہیں بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ کیسا لگے گا جب وہ اسے اس کی بہن سے ہوتی اپنی منگنی میں شرکت کے لیے بلائیں گے، انہیں سوچ کر ہی فکر ہو رہی تھی۔ زینوں کا اختتام ہوا تو وہ دروازے کی جانب بڑھے، دروازہ بند تھا، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ہینڈل گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہونے پر انہیں سوائے اپنے قدموں کی چاپ کے کچھ سنائی نہ دیا، کیونکہ اندر وحشت ٹپکاتی خاموشی تھی۔ ایزل، انہوں نے کمرہ خالی پاتے ہوئے اسے پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ایزل کہاں ہو تم؟ پھر سے پکارتے وہ آگے بڑھے مگر ابھی بھی جواب نہ دارے تھے۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے پھر سے چاروں اطراف نگاہ دوڑائی تو گھومتی ہوئی ٹیرس کے دروازے پر ٹک گئی، جو کہ صرف اتنا سا کھلا تھا کہ روشنی کی باریک سی لکیر کمرے میں داخل ہونے کی صحیح کرتی دکھائی دی۔ اس کی موجودگی کا امکان وہاں پاتے ہوئے وہ دروازہ کھولے ٹیرس پر چلے آئے تو وہ کرسی پہ براجمان اس کی پشت سے سر ٹکائے آسمان پہ نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی کہ نمی بھری مشگانے تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ ایک دن میں اس نے کیا حال بنا لیا تھا اپنا۔ سائڈ سے دیکھنے پر ہی وہ اس کے چہرے کی مان پڑی رونق محسوس کر گئے۔ یہ کھلا پھول اب ننھی سی کلی بن گیا تھا، وہ بھی مرجھائی ہوئی بے جان سی۔ وقت نے یادوں سے کچھ گرد اڑائی رکھ دی، آنسوؤں کی میری پلکوں پہ رہائی رکھ دی۔ میں نے تو سوچ سمجھ کر ہی خریدی ہر شے، میرے سامان میں یہ کس نے جدائی رکھ دی؟ آسمانوں پہ کوئی میرا نہیں تھا، کس نے میری تقدیر میں یہ آبلا پائی رکھ دی؟ میری تصویر اٹھا کر اسے کچھ خیال آیا، مجھ سے ایک بار فقط آنکھ ملائی رکھ دی۔ یہ جو تو سوچ رہا ہے کہ کیا کچھ بھی نہیں، تو نے ٹھوکر پہ محبت کی کمائی رکھ دی۔ وہ نہیں آئے گا جب کہہ دیا اس نے یہ، کیوں دریچے پہ کوئی شمع جلائی رکھ دی؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ کیا ہے جو آپ کو انم آپی میں نظر آ گیا مگر مجھ میں نہیں؟ وہ جو یک ٹک اس مجسمے کو دیکھ رہے تھے، اس کے یوں اچانک بول پڑنے پر چونکے۔ وہ دیکھ ہنوز آسمان کی طرف رہی تھی مگر مخاطب ان سے تھی۔ اوہ، تو تم میری موجودگی سے بے خبر نہیں تھی، آخر کیسے محسوس کر لیتی ہو مجھے؟ وہ سوچ کر رہ گئے، کیا میرے سوال کا جواب اتنا مشکل ہے جو اس قدر طویل خاموشی؟ ان کی چپی پہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اب کی نگاہیں آسمان سے ہٹا کر ان کے چہرے پر جمائی۔ چند ہی قدموں کا فاصلہ تھا دونوں کے بیچ، مگر ابھی اسے دونوں نے ہی پار نہ کیا۔ بتائیں نا، کیا کمی ہے مجھ میں جو آپ کو آپی میں نظر نہیں آئی؟ ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرایا گیا اور ایک بار پھر سے وہ سوائے خاموشی کے اس کے سپرد کچھ بھی نہ کر سکے۔ ممانی جان نیچے بلا رہی ہیں، تیار ہو کر آ جاؤ۔ وہ جو کہنے آئے تھے کہہ کر جانے کی ہی کی، مگر ایزل یہ فاصلہ طے کرتی برق کی تیزی سے ان کے سامنے چلے آئی، جبکہ آغا فارس سمجھ گئے کہ اس کے کٹہرے سے اتنی جلدی رہائی نہیں ملنے والی۔ کیا کہا؟ تیار ہو کر آ جاؤں؟ کتنی آسانی سے کہہ دیا آپ نے۔ میرے دل کے اندر صفے ماتم بچھا پڑا ہے، میرا لہو ذرا دل سفید کفن میں جھکڑا جا چکا ہے آغا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو کر آ جاؤں؟ آپ کو کسی اور کی انگلی پہ اپنے نام کی انگوٹھی اتارتا دیکھنے کے لیے؟ ان کی راہ روکے آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لیے وہ دیوار بنی کھڑی تھی۔ مت کرو ایسی باتیں پلیز، انہوں نے گزارش کی۔ اس کی وزنی باتوں کا بھار انہیں اپنے دل پہ بہت گہرا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں ہوتی برداشت تو مت مجبور کریں مجھے یہ سب بولنے کے لیے، ختم کر دیں میری یہ مجبوری۔ ان کے سینے تک آتی یہ چھوٹی سی لڑکی اپنی باتوں سے، اپنے آنسوؤں سے انہیں کڑے امتحانات میں ڈالنے کا ہنر رکھتی تھی۔ تم اپنے دل و دماغ سے یہ فضول باتیں نکال دو اور نیچے آؤ، سب تمہارے منتظر ہیں۔ وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ بات کو اس طرف نہ لے کر جائیں جہاں صرف اذیت تھی۔ کیوں؟ میرا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ منگنی تو آپ کی اور آپ ہی کی ہو رہی ہے نا، تو پھر میری کسی کو کیا ضرورت، کیا پرواہ؟ تمہارے اپنوں کو تمہاری پرواہ ہے ایزل۔ انم کو آج کے دن تم اکیلا کیوں آغا، کیوں؟ وہ مزید کیا بولتے جب وہ چلا ہی اٹھی تھی۔ کیوں ہے آپ کو آپی کی پرواہ؟ میری پرواہ کیوں نہیں؟ میں نظر نہیں آتی آپ کو؟
میرا حال نہیں دکھ رہا؟ ابھی بھی آپ کو یہ سب فضول باتیں لگ رہی ہیں؟ خدا کے لیے آغا کم از کم میری محبت کی توہین تو مت کریں۔ اس نے تڑپ کے التجا کی تھی۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ایزل، میری جان، آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، جو آپ سوچ رہی ہو وہ بیکار ہے۔ وہ اسے آپ کہہ کر مخاطب اسے پار کر کے نہ تم میرے برابر آ سکتی ہو نہ میں تمہارے۔ تم میرے لیے ایک چھوٹی سی گڑیا ہو جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، مگر یہ پیار الگ نوعیت کا ہے، اسے سمجھو۔ اور میرے لیے تمہارے دل میں جو بھی جذبات ہیں انہیں نظر انداز کر دو بس۔ آخر میں وہ یوں بولے جیسے جذبات کی نفی کرنا بہت آسان کام ہو۔ بھاڑ میں گیا فرق، میں نہیں مانتی عمروں کے فرق کو۔ میرے لیے عمریں کوئی معنی نہیں رکھتی، میں بس اتنا جانتی ہوں مجھے آپ سے محبت ہے اور میں زندگی بھر کے لیے بس آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ آپ زندگی بھر کے سفر میں میرے ہم قدم بن جائیں نا۔ وہ جو پہلے چلائی تھی آخر میں منت طلب لہجے میں گویا ہوئی تو آغا ایک سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرو۔ غور کرو گی تو تمہیں یہ سب بہت عجیب لگے گا، ہنسی آئے گی خود پہ، اپنی باتوں پہ۔ ارے میرا بیٹا، تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ کس راہ پر چل پڑی ہو؟ سنبھل جاؤ، پلٹ جاؤ میری گڑیا۔ لہجے میں وہی نرم تاثر تھا جو پہلے تھا۔ محبت کی اس راہ سے اب واپسی ناممکن ہے آغا۔ مت جوڑیں کسی اور سے رشتہ، آپ مجھ سے شادی کر لینا۔ شادی کر لیں، آپ کے جذبات بھی بدل جائیں گے میرے لیے۔ مجھے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھیں گے تو آپ کو بھی محبت ہو جائے گی مجھ سے۔ جواباً وہ بولی بھی تو کیا۔ ان کے ہاتھ ایزل کے شانوں سے ڈھلک کر نیچے کو سرک آئے۔ انہوں نے سختی سے اپنے لب بھینچے، یعنی وہ کچھ بھی کہہ لیتے، کتنا بھی پیار سے سمجھا لیتے، وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہی رہتی۔ اتنی بڑی باتیں وہ اتنی آسانی سے کہہ جائے گی ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، مگر اب تک جتنی بھی انہوں نے ایزل کی محبت دیکھی تھی جان گئے تھے کہ وہ کچھ بھی بولنے سے نہیں گھبرائے گی۔ مت کریں یہ مگنی، میں جانتی ہوں آغا آپ کو پھپھو نے فورس کیا ہوگا، ورنہ آپ نے ہمیشہ نام آپی کے لیے انکار ہی کیا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں جانتی ہوں۔ آپ صرف پھپھو اور ماما بابا کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں نا۔ اسے سر اٹھا اپنے روبرو کھڑے لمبے چوڑے اس مرد کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے۔ اس کے نازک سے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کو آغا فاضل سے چھڑوانے کی کوشش نہ کی۔ بولے نا آغا، ایسا ہی ہے نا؟ اگر ایسا ہے تو میں نیچے جا کر سب کو بتا دوں گی کہ آپ راضی نہیں ہیں، آپ صرف مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں تو رہ ہی نہیں سکتی آپ کے بغیر۔ میں ماما بابا کو بتاؤں گی کہ میں آغا سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور پھپھو سے التجا کروں گی کہ آپ ہی کی بجائے مجھے اپنی بہو بنا لیں، بلکہ میں ابھی جا رہی ہوں، آپ مجبور ہیں مگر میں نہیں۔ کھڑی کھڑی فیصلہ کرتی وہ وہاں سے ہٹی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر اس سے قبل ہی آغا فارس نے اس کے بازو میں انگلیاں پیبست کرتے ہوئے اسے اپنی طرف ایک ہی جھٹکے سے کھینچا تو وہ زور سے ان کے آہنی سینے سے جا ٹکرائی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پاگل مت بنو۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ میں مجبور ہوں، مجھے فورس کیا گیا ہے، تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو، کیونکہ انم سے منگنی کا فیصلہ سراسر میرا ہے۔ ہاں، ماما نے مجھ سے بات کی مگر میں نے اپنی پوری رضامندی سے ہاں کی ہے، اس لیے نیچے جا کر کوئی تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس پہ حموزت برے لہجے میں چلا اٹھے۔ ساری نرمی جو کچھ دیر قبل ان کے لہجے میں تھی اب کہیں مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کا یہ جارحانہ مشتعل سا رویہ ایزل کو تو چند لمحوں کے لیے گنگ ہی کر گیا۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، غلط بیانی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میں جانتی ہوں آپ کیوں نہیں کہہ دیتے آغا کہ آپ خوش نہیں ہیں؟ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میری محبت کی خاطر ہی مجھے اپنا لیں، آخر آپ کو بھی تو مجبوری میں اپنا رہے ہیں نا آپ۔ ان کے سخت لفظوں کا بھی اس پہ اثر نہ ہوا۔ نفی میں سر کو جنبش دیتی وہ ماننے کو ہی نہیں دے رہی تھی ان کی کوئی بات۔ کیوں سب دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیوں میری محبت میں تڑپ آپ کو تڑپا نہیں رہی؟ آپ اتنے پرسکون کیسے ہو سکتے ہیں آغا؟ آخر کیسے؟ گلا پھاڑے شکووں کا انبار لیے ان کا گریبان جھنجھوڑتی وہ چلا اٹھی تھی، جبکہ اس کے جملوں سے زیادہ اس وقت انہیں نیچے جمع مہمانوں کی فکر تھی۔ وہ اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے دروازے کی طرف بڑھے اور ہاتھ مار کر زور سے دروازہ بند کیا، اور پھر چہرے پر اشتعال بھرے تاثرات لیے اس کی طرف پلٹے اور خشمگین نگاہیں اس پہ گاڑی۔ تم پاگل ہو چکی ہو، آخر میری کوئی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے ترشی سے کہتے ہوئے سختی سے اس کی کن پٹی پہ اپنی انگلی سے دستک دی۔ ان کی ذات کا وہ ازلی شگفتہ پن، وہ تحمل نہ جانے اس وقت کہاں جا سویا تھا۔ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ کیوں تماشا بنانا چاہتی ہو، اپنا بھی اور میرا بھی؟ بند کرو یہ رونا دھونا۔ اور سے آگے سارے الفاظ دم توڑ گئے، کیونکہ وہ لڑکی جو بپھری ہوئی شیرنی بنی ان پر دھاڑ رہی تھی اب ایک دم سے ان کے سینے سے لگتی ان کی کمر کے اطراف سختی سے بازوؤں کی آڑ بنا گئی۔ اس کی اس اچانک حرکت پہ وہ دنگ ہی تو رہ گئے تھے۔ آپ بھی مت لینا میرے صبر کا امتحان، مت کریں میرے ساتھ ایسا ظلم۔ آغا خدا کے لیے مجھ سے ایسے دور مت ہو، میں آپ کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی ایسی بے باکی پہ وہ تو متحیر کھڑے کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ ان سے لپٹی وہ پھر سے محبت نامہ شروع کر چکی تھی۔ رو تو وہ کب کی رہی تھی، مگر اب رونے کے ساتھ ہچکیوں اور سسکیوں کا بھی اضافہ ہو چکا تھا، اور اس کی ہر سسکی پر آغا فارس کو اپنا وجود جلتا محسوس ہو رہا تھا، بلکہ راکھ ہوتا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی باتوں اور اپنے عمل سے اپنی جان سے پیاری اس لڑکی کو تکلیف دیں گے، مگر وہ ان سے محبت کرنے لگی، وہ بھی اس حد تک، یہ بھی تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔
وہ ان کے سینے میں منہ دبکائے کسی مچھلی کی مانند مچل رہی تھی، ماہی بھی آپ کی مانند تڑپ رہی تھی، ہوکے بھر رہی تھی، اور ان کا جی چاہا، اسی لمحے ان کا شدت سے جی چاہا کہ وہ اس دھان پانسی لڑکی کو مزید خود میں بھینچ لیں، کیونکہ ایزل کے وجود کو اپنے وجود میں سماتا پا کر ان کا دل عجیب ہی لے میں دھڑکا تھا، مگر اس دھڑک کو وہ اس جڑی بچپن کی محبت کا نام ہی دے گئے۔ کوئی انوکھا اور نیا جذبہ وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ یہ جذبہ تو کچھ اور ہی قسم کا معلوم ہو رہا تھا۔ ایزل کے گیلے بالوں سے اٹھتی مہک ان کے دماغ پہ ہتھوڑے سے برسا رہی تھی، یعنی وہ ان کے اس قدر قریب تھی کہ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو بآسانی انہیں اپنی سانسوں میں اترتی معلوم ہوئی۔ میرے آقا جان، مجھے لے کر اس قدر بے حس نہیں ہو سکتے، آپ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے نا آقا، تو پھر میری تکلیف ختم کر دیں، مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا نام دے دیں نا آقا، پلیز، میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام دیکھنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کر دینا۔ وہ ان سے الگ تو نہ ہوئی، ہاں سر اٹھا کر ان کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر ان کا سر اپنی طرف جھکایا ضرور تھا۔ یہ لڑکی کیسے اتنی بے باکی پہ اتر آئی تھی، ان کا تو دماغ تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ ان کی ہی ایزل ہے۔ اس سے قبل کہ اس کی قربت پہ وہ اپنے دل و دماغ میں چھڑی عجیب کیفیت کی حامل اس جنگ کو سمجھ پاتے، انہوں نے اسے جھٹکا دے کر خود سے الگ کیا، تو وہ لڑکھڑا کر رہ گئی، مگر گرنے کی بجائے سنبھل گئی۔ تمہاری بکواس باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، نیچے سب میرے منتظر ہیں، سامنے سے ہٹو تم۔ انہوں نے سامنے کھڑی ایزل کو ایک بار پھر سے دھکا دے کر پیچھے کیا، مگر اس سے قبل کہ وہ دروازہ کھولتے ایزل دروازے کے سامنے چلی آئی اور ایک بار پھر ان کا راستہ روک گئی۔ آپ میرے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آ سکتے، بہت غلط کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ، مت کریں ایسا، بہت پچھتائیں گے آپ۔ وہ جیسے وارننگ دینے کے انداز میں بولی۔ پچھتاوا تو مجھے تمہاری بے وقوفانہ باتیں مان کر ہوتا، آج جو بھی کرنے جا رہا ہوں اس پہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو ایزل بی بی۔ وہ لہجے کو طنز کا رخ دینے سے روک نہ پائے۔ دوسروں کی خوشی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر آپ تو خوش نہیں ہیں۔ حقیقت ان سے زیادہ وہ جانتی تھی۔ واقعی آغا فارس کے چہرے پہ خوشی کی ذرہ بھر بھی رمق موجود نہیں تھی، کیونکہ خوش تو واقعی وہ بالکل بھی نہ تھے۔ میں اپنی بات کر بھی نہیں رہا، باقی سب کو دیکھو اور اپنی فضول خواہشوں کو دفن کر دو، آئی سمجھ؟ چلیں، آپ نے مانا تو صحیح کہ اس خوشی میں باقیوں کے ساتھ آپ کہیں بھی شامل نہیں، اور بچپن سے میری ہر اچھی بری فضول خواہش آپ پوری کرتے آئے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں؟ آغا فارس نے دروازے سے پن ہوئی ان کی طرف دیکھتی ملگجی حلیے میں موجود اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھا، جن میں امید تھی، حسرت ہی حسرت تھی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی خواہش نہیں، زندگی بھر کا سوال ہے، زندگی بھر کا سفر ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے جسے ہنس کر کسی کے بھی ساتھ گزار لیا جائے۔ بہرحال کہا نا تم سے، فضول بحث میں نہیں پڑنا، سامنے سے ہٹو۔ انہوں نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ سرکی، بلکہ ہینڈل کو تھام کر اس پہ اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ تو پھر انکار کر دینا اس منگنی سے؟ زندگی بھر کا سوال ہے آغا، کیسے رہیں گے اس لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا دل راضی ہی نہیں؟ آپ کو آپ ہی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، آپ یہ سب صرف انٹرسٹ تو مجھے تم میں بھی نہیں ہے ایزل میڈم۔ وہ لہجے کو دانستہ زہریلا کرتے ہوئے بولے تو ایزل کا ہینڈل کو تھاما گیا ہاتھ بے جان سا ہوتا سرک کر پہلو میں جا ٹھہرا۔ بالکل ویسے ہی گزار لوں گا جیسے تم اپنے ساتھ مجھے زندگی گزارنے کا کہہ رہی ہو، آخر کو چاہا تو مجھے تمہاری بھی نہیں۔ مزید زہریلے تیر برسائے گئے، جبکہ یہاں ایزل کی ہچکی بندھی تھی، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، جو درد کی انتہا کو ظاہر کر رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے انم کے ساتھ سے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر تمہیں پھر بھی لگتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ مجبوری میں کیا ہے تو تمہارے ساتھ پچھتانے سے بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ پچھتا لوں۔ کھڑے کھڑے اسے لگا جیسے ایک بار پھر سے اس کی کنپٹی پہ دستک دی، جیسے اپنی بات اس کے دماغ میں انڈیلنے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ شخص جس نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، اب نہ صرف چلاتا تھا بلکہ ہاتھ اٹھانے کی دھمکی بھی دے رہا تھا۔ یہ شخص اتنا کڑوا ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کے لیے؟ اس کے بہن و گمان میں بھی نہ تھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر نیچے آؤ، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی تماشا نہیں چاہتا، یہ بھی یاد رکھنا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو مجھے آگاہ کہنے کا حق ہمیشہ کے لیے کھو دو گی تم۔ اور ایزل کو لگا اس کی آخری بات سے زیادہ اذیت ناک الفاظ تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ شخص اس سے آگاہ کہنے کا حق چھین لینے کی بات کر رہا تھا، جبکہ یہ اس کے منہ سے ادا ہونے والا پہلا لفظ تھا اور اسے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھا۔ اس نام کے پیچھے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے یہ نام ہی چھین لے گا۔ وہ بے یقینی سے بھری اپنی تراوت میں گھلی بڑی بڑی سرخ متورم آنکھیں لیے انہیں بس تکتی ہی گئی، جبکہ آغا فارس کو گرے نگینوں اور سرخ ڈوروں میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ 5 منٹ کا مطلب صرف 5 منٹ۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا گیا، اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتے اسے بے دردی سے پرے ہٹاتے دروازہ کھولے باہر نکل گئے، جبکہ اب کی بار اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی اور لڑکھڑاتی ہوئی فرش پہ جا گری۔ جسم میں درد کی ٹیس اٹھی، مگر یہ درد اس کے لیے بے معنی تھا۔ اصل درد تو وہ تھا جو سینے میں اٹھ رہا تھا، بلکہ درد کی انتہا تھی۔ وہ جو کب سے رو رہی تھی، آنکھیں بے مہری سے رگڑ کر آنسو پونچھتی اٹھی اور میکان کے انداز میں چلتی ہوئی واش روم کی طرف آئی۔ اپنا کبٹ کھولے جو سوٹ ہاتھ لگا بس لیے واش روم میں چلی گئی۔ وہ کیوں نہیں رو رہی تھی؟ کیوں نہیں پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی؟ اسے تو بیٹھ کر ماتم منانا چاہیے تھا، مگر وہ چپ چاپ تیار ہونے کیوں چلی گئی؟ آخر کیوں؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس اس شخص کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔
وہ اس پہ چیخ چلا تو آئے تھے، اسے 2-4 دھمکیاں بھی لگا آئے تھے، مگر دل کو چین نہیں پڑ رہا تھا، دل بے سکون تھا، بلکہ ایزل سے ملاقات کے بعد سے تو مزید بے سکونی چھا گئی تھی۔ دل پہ کنجانا سا بوجھ لیے وہ نیچے چلے آئے، جہاں سب ان کے منتظر تھے، ہاں انم بھی، جو اب کمرے سے لاؤنج میں بٹھا دی گئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی، لگتا ہے یہ لڑکی ضد پہ اڑ گئی ہوگی، پتہ نہیں طبیعت خرابی نے دماغ کی خرابی کا بھی کام شروع کر دیا جو بہن کی منگنی پہ اتنے نخرے دکھا رہی ہے۔ آغا فارس کو کافی دیر بعد نیچے آتا دیکھ اور وہ بھی تنہا، نادیہ بول اٹھی، ارے نہیں ممانی جان، آ رہی ہے بس نیچے۔ دراصل اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا ڈریس پہنے، تو بس مجھے ڈریس سلیکٹ کرنے میں لگا دیا اور خود تیار ہونے لگ گئی۔ انہوں نے اچھا بہانہ گھڑا تھا، وہ کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا سب چھپانا چاہتے تھے تبھی، یا پھر ہمیشہ کی طرح ایزل کو سب کے سامنے ڈیفینڈ کرنے کی عادت تھی تبھی؟ کیا مطلب ہے کہ ڈریس سلیکٹ کروا رہے تھے؟ ارے اچھا والا ڈریس خریدا تو تھا اس نے انم کی منگنی کے لیے، بلکہ جوتے جویلری سبھی خرید رکھا ہے اس نے۔ اف، پتہ نہیں یہ لڑکی کیا کرتی پھر رہی ہے، میں ذرا خود دیکھ کر آتی ہوں اسے۔ وہ اوپر جانے کی نیت سے آگے بڑھنے لگیں جب آغا فارس نے روک لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بہانہ کام نہیں آئے گا، اور وہ بھی تو بھول گئے تھے کہ ایزل نے تمام شاپنگ کر رکھی ہے۔ چھوڑیں نا اسے، وہ تو بس آنے ہی والی ہوگی، آپ اس کی ٹینشن میں کیوں پڑ گئی ہیں؟ جب میں کہہ کے آیا ہوں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نادیہ بھی کیا کرتی، ایزل کے اس خاص موقع پہ کمرے میں بند رہنے پہ راضی بھی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے نزدیک اس کی طبیعت اتنی تو ٹھیک تھی کہ آرام سے بیٹھ کر کم از کم منگنی کی رسم ہی دیکھ سکے۔ ہاں نادیہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے فارس، آ جائے گی ایزل، تم آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں، اب بس رسم شروع کرنے کی تیاری کرتے ہیں، آ جاؤ فارس، بیٹھو اپنی جگہ پہ۔ انہوں نے انم کے برابر خالی جگہ کی جانب اشارہ کیا تو ان کا دل بجھ سا گیا۔ تو وہ وقت آ ہی گیا جب انہیں وہ کرنا تھا جس پہ وہ اندر سے خوش نہ تھے۔ وہ چپ چاپ اس کے پہلو میں جا بیٹھے، مگر فاصلہ برقرار رکھا۔ لو آ گئی ایزل بھی، چلو اب رسم شروع کرو۔ شائستہ کی اس اطلاع پہ آغا فارس نے سر اٹھا کر دیکھا ہی، وہیں قریب موجود التمش کی نظریں بھی زینے اتر کر آتی اس ماہ پیکر پر جا ٹھہری، جو سفید پیروں تک آتی فراق میں ملبوس زرد دھوتی رنگت لیے سفید مرجھایا ہوا گلاب معلوم ہو رہی تھی۔ بالوں کو کیچڑے میں مقید کر کے جوڑے کی شکل دی گئی تھی۔ پیروں میں نامعلوم سینڈل تھی یا ہیل، کیونکہ فراک کی لمبائی نے اس کے پیروں کو چھپا رکھا تھا۔ چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے بے نیاز تھا، اور نہ ہی جیولری کا نام و نشان دکھائی دے رہا تھا۔ سب اسے یوں دیکھ کر حیران تو ہوئے تھے، مگر گھر والوں کی حیرت باقیوں کی نسبت غائب ہو گئی، یہ سوچ کر کہ طبیعت خرابی میں کسی کا سجنے سمجھنے کا دل کرتا ہے، مگر وہ منگنی کے لیے یہ جوڑا کیوں نہ پہن کر آئی۔ نادیہ اور انم کے دل میں یہی سوال تھا، مگر اس وقت رسم ضروری تھی، نہ کہ ایزل سے سوال جواب۔ وہ اس طرح کیوں تھی، بے دل بے رونق سی، سوائے آغا فارس کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے چہرے کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ انہیں بہت کھل رہی تھی۔ وہ جلد ہی اپنی نظریں اس کے اداس چہرے سے ہٹا گئی، کیونکہ مزید ان آنکھوں کی ویرانی ان سے دیکھی ہی نہ گئی۔ وہ چلتی ہوئی ان کے صوفے سے قدرے دور آ کھڑی ہوئی۔ التمش چپکے سے کھسک کر اس کے قریب چلا آیا۔ ہائی ایزل، کیسی ہو؟ اس کے قریب کھڑے اسے سرگوشی کی تو وہ جو یک ٹک ایک ساتھ تیار بیٹھے دونوں نفوس کو دیکھے جا رہی تھی، چونک کر اپنے برابر کھڑے التمش کی طرف پلٹی۔ جی؟ اس نے سوالیہ جی اٹھایا۔ وہ کہاں سن سکی تھی؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے بغور ایزل کا چہرہ دیکھا جو ستا ہوا تھا۔ اس کی رنگت کملائی ہوئی تھی، آنکھیں متورم تھی اور ان میں لالی اتری ہوئی تھی، مگر یہ سرخ آنکھیں التمش کو گھائل کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھی نہیں۔ یہ جملہ کس کرب سے بولا گیا تھا، اس کے لہجے کا درد التمش کو واضح محسوس ہوا تھا۔ تمہاری شاید طبیعت، پلیز۔ وہ مزید سوال کرنے کو تھا جب اس کے صرف ایک پلیز نے اسے سمجھا دیا کہ وہ اس وقت کچھ بھی بولنے یا سننے کے موڈ میں نہیں، تو وہ وہیں خاموش ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف آغا فارس ان دونوں سے انجان انم پہ ایک نظر ڈال گئے، مگر اس بات نے انہیں حیران کر دیا کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں، وہ کتنی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی اس رشتہ جڑنے پر۔ ایک بہن اس منگنی سے خوش اور مطمئن تھی تو دوسری اداسی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ایک اس نئے رشتے پہ مسکرا رہی تھی تو دوسری اندر ہی اندر آنسو بہا رہی تھی۔ کیا انم نے کبھی ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ میرے لیے ویسا نہیں سوچتی، جبکہ میں ہمیشہ یہ وجہ بنا کر انکار کرتا رہا؟ یہ سوچ انہیں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر آئی، جو بناوٹی ہرگز نہ تھی۔ صاف دکھ رہا تھا کہ یہ مسکراہٹ دل سے نکل رہی ہے۔ لو انم بیٹا، پہناؤ انگوٹھی فارس کو۔ نادیہ نے سرخ مخملی ننھی ڈبیا سے مردانہ انگوٹھی نکال کر انم کو تھماتے ہوئے کہا تو وہ شرماتی ہوئی جھجکتی ہوئی آغا فارس کی جانب ہوئی۔ انگوٹھی کے ذکر پہ آغا فارس نے ایزل اور ایزل نے ان کی طرف دیکھا۔ ہاتھ آگے کرو فارس۔ شائستہ نے سرگوشی سی کی، جبکہ ایک طرف کھڑی ایزل کی دو آنکھوں میں امٹ کر آتے نمکین پانی میں ڈوبتے آغا فارس نے بمشکل خود کو اس کی آنکھوں کے سمندر سے کھینچ کر باہر نکالا اور ہاتھ آگے کر گئے۔ انم نے شرماتے ہوئے انگوٹھی ان کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں اتارتی۔ دو دلوں میں بیک وقت انگارہ سا پھوٹا تھا۔ انگوٹھی کی انگلی میں گئی، پورا ہاتھ ہی جلتا محسوس ہوا۔ انہوں نے فوراً سے قبل ہاتھ واپس کھینچا۔ ایزل نے سختی سے آنکھیں میچ کر لپک لپک کر باہر آتے آنسوؤں کو واپس اندر دھکیلا، اور یہ بہت ہی مشکل تھا اس کے لیے۔ لاؤنج میں تالیوں کا شور گونج اٹھا تھا، جبکہ اس شور پہ ایزل کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ نہ صرف دل بلکہ اسے اپنا دماغ بھی پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ سر ایک دم سے بری طرح چکرانے لگا۔ یہ پکڑو انگوٹھی اور جلدی سے میری ہونے والی بہو کی انگلی میں پہنا دو۔ شائستہ کو تو کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ مرے مرے ہاتھوں سے آغا فارس نے انگوٹھی پکڑی اور انم کے بڑے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت انہیں ایزل کے ہاتھوں کا خیال آیا۔
جنہیں جب بھی تھامتے تھے تو یوں محسوس ہوتا جیسے کل کائنات ان کے ہاتھوں میں سما گئی ہوں، اور وہ لڑکی اس کی کل کائنات ہی تو تھی جسے وہ پل پل اذیت دے رہے تھے۔ انگوٹھی والا ہاتھ انم کی طرف لے جاتے ہوئے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو نہ جانے کیسا کرب لیے اس وقت کس ہمت کے ساتھ یہاں کھڑی تھی۔ آغا فارس نے ایزل کی طرف دیکھا اور ایزل نے ان کی طرف۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تو ایک بن کہی فریاد ان تک پہنچی۔ اس نے تڑپ کر نفی میں سر کو جنبش دی کہ پلیز آغا، پلیز مت کریں ایسا، اور آغا فارس کا ہاتھ وہیں خلا میں کشیف سا ہو گیا۔ ایزل کی بصارت دھیرے دھیرے دھندلا رہی تھی اور وہی دھندلاتی بصارت لیے وہ بس نظریں اس دشمن جاں پہ جمائے ہوئے تھی۔ رک کیوں گئے؟ پہنا بھی دو اب۔ شائستہ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ جیسے ہوش میں آئے۔ نہیں آغا رک جائیں، وہی فریاد پھر سے ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ چونکے، مگر جب ایزل کی طرف دیکھا تو اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ ہاں، مگر اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر انہیں رک جانے کا کہہ رہی تھیں، مگر انہی ان بولتی آنکھوں کی فریاد کو نظر انداز کرنا تھا، اور وہ کر گئے، اور ان کے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی سیدھا انم کی انگلی میں جا ٹھہری، اور ایزل کو لگا کہ جیسے زندگی یہیں اسی نہج پہ جیسے ٹھہر سی گئی ہو، بلکہ یہ اس کی زندگی کا اختتام ہو۔ انم کی انگلی میں جانے والی انگوٹھی ایک ایسا پتھر تھا جو زور سے اس کے وجود پہ پڑا تھا، جس نے اسے جھنجھوڑ کر زخمی کر چھوڑا تھا۔ مبارک ہو کا شور اٹھ پڑا، مگر اسے تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ لوگوں ایک اونچی سی پکار لاؤنج میں گونجی، اور اس پکار پہ سب نے بیک وقت ایزل کی طرف دیکھا تو حق دک رہ گئے، کیونکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ فرش پہ گری پڑی تھی۔ التمش تھا جو اسے دیکھ کر چلایا تھا۔ آغا فارس نے اپنی ننھی گڑیا کو یوں اس حال میں دیکھا تو پھٹتا ہوا دل لیے سب بھلائے اس کی طرف بھاگنے کو ہوئے، مگر قدم آدھے رستے پہ ہی جم گئے، کیونکہ اب کوئی اور بھی تھا جو اس کے حال پہ مچل کر اسے پکارتا ہوا باہوں میں اٹھا چکا تھا، اور وہ التمش تھا۔ آج پہلی بار، ہاں پہلی بار انہیں اپنی یہ گڑیا اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے ہاتھوں میں جاتی محسوس ہوئی۔ آج پہلی بار انہیں یہ احساس جاگا کہ ایزل کے لیے تمہاری محبت میں اب تمہارا حصہ دار آ گیا آغا فارس۔ شدت ضبط سے ان کی مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں۔ یہ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے، مگر کر رہے تھے۔ التمش اسے اپنے لمس سے آزاد کرتا اسی صوفے پہ لٹا گیا جس پہ کچھ لمحات قبل وہ اور انم موجود تھے۔ وہ اس پہ جھکا اسے آوازیں دے رہا تھا، اور آغا فارس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گریبان سے جھٹک کر دھکا دیتے ہوئے اپنی ایزل سے دور کریں۔ وہ آگے بڑھے، مگر ایک مجمع سا تھا جو ایزل کی گرد لگ گیا تھا۔ انم، نادیہ، شائستہ، اعجاز اور التمش، بلکہ ہر کوئی اٹھ کر آ گیا تھا۔ کوئی پانی لے کر آئے، التمش بلند آواز میں بولا تھا، جبکہ آگے بڑھتے قدم ایک بار پھر تھمے تھے۔ کیا اس شخص کے ہوتے ہوئے ایزل کے قریب ان کی ضرورت باقی بچی تھی؟ اور وہ جاتے بھی تو کیوں؟ اسے اس حال میں پہنچانے والے بھی تو وہ خود ہی تھے۔ انہوں نے مزید کچھ بھی سوچنے کی بجائے موبائل نکالا اور کسی کا نمبر تلاشنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ نادیہ کی فکر سے گھری آواز اٹھی، کیونکہ پانی کی چھینٹیں برسانے سے بھی وہ ہوش میں نہ آئی تھی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر کو کال ملاتے آغا فارس کے ہاتھ وہیں رکے۔ انہوں نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ تو یہ دھیرے دھیرے کیا تم سے سارے حق چھین لے گا فارس؟ من میں سوال اٹھا تھا، مگر جواب نتالت۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 10۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور